کنسلٹیشن یا اس طرح کوئی ضرورت نہیں ہے. ایون صدر کے ساتھ بھی مجھے یاد ہے کنسلٹیشن کا لفظ ہوتا تھا لیکن وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. پہلے صدر صاحب یہ کرتے تھے, اپوائنٹمنٹ صدر صاحب کرتے تھے, اچھا پھر یہ بات ختم کر دی گئی تھی. تو اس لیے اس کو کنٹروورشل مت بنائیں. فوج کے ہی افسران ہیں, ہمیشہ 4 5 6 سینئر موسٹ افسران کو لیا جاتا ہے, ان میں سے ایک کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے. اچھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میرا خیال 8ویں یا 9ویں نمبر پہ وہ گئے تھے اور ضیاء الحق صاحب کو بنایا تھا. اس کا کوئی اور نظام نہیں ہے, یہی نظام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بہتر نظام ہے. لیکن اس دفعہ اس معاملے کو جان بوجھ کر کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ سیاست کھیلنے, سیاست ہم ہر معاملے میں سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب تو یہ بھی اس میں بھی سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا اس پہ صرف عمران خان ہی سیاست کھیل رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا وہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. وزیر اعظم صاحب صدر کا, آپ کیونکہ وزیر اعظم رہے ہیں تو صدر کا اس معاملے پہ کوئی کردار نہیں ہے, کیونکہ صدر کی طرف سے بھی غالباً ایک بیان آیا تھا کہ میں دیکھوں گا اگر ایسا ایشو ہوتا ہے تو. صدر صاحب بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کیونکہ آئین انہوں نے بھی شاید پڑھا نہیں ہے. اچھا جی آئین پڑھ لیں تو صدر کا کوئی کردار جو ہے وہ اس پہ, جی وہ صرف انہوں نے سمری پہ سائن کرنا ہوتا ہے. اچھا ویسے پی ایم ایل این کے اندر تھنکنگ کیا ہے, اس ایشو کو کس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے؟ یہ میں تو اس کو نان ایشو سمجھتا ہوں. اچھا یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے جس طرح ملک کے اندر باقی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ہر 3 سال بعد آتی ہے. وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے کہ سینئر موسٹ افسران میں سے ایک کو اپوائنٹ کر دے. اور ابھی بھی آج تک کسی اپوائنٹمنٹ پر کبھی انگلی نہیں اٹھی. نواز شریف صاحب نے بھی میرے خیال 2 چیفز لگائے ہیں اور کبھی کوئی ایسا انگلی نہیں اٹھائی گئی. 3 لگائے ہیں نواز شریف صاحب نے. تو آپ کو لگتا ہے کبھی اس پر اس طرح سے بحث نہیں ہوئی جس طرح سے اب ہو رہی ہے؟ بحث کی گنجائش نہیں ہے. اس میں کیا بحث کرنی ہے؟ اس میں بحث ہے کیا؟ جو افسران ہیں وہ اپنے میرٹ کی بنیاد پر, اپنی قابلیت کی بنیاد پر وہاں پر پہنچے ہیں. اچھا ہر ایک کی 32-35 سال تک سروس ہے. ان کو پوری فوج بھی جانتی ہے, پورا ریکارڈ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر ان میں کوئی خامی ہوتی تو وہاں تک نہ پہنچتے. اب ان میں سے ایک شخص کا انتخاب کرنا ہے, 2 کا, ایک چیئرمین جوائنٹ چیف بن جائیں گے, ایک آرمی کے چیف بن جائیں گے. ٹھیک. اب ایک اور ایشو جو سر پرائم منسٹر آفس کے ساتھ ہی جڑا ہے, آپ کیونکہ جو ہے وہ ابھی آپ کے بھی سامنے سے گزرا ہوگا, وہ ہے آڈیو لیکس کا ایشو. جی آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے بطور؟ میری ٹیک یہ ہے کہ صرف اگر آڈیو لیک پرائم منسٹر کے دفتر تک محدود نہیں ہوگی. اچھا آپ کو لگتا ہے یہ بڑا لمحہ فکری ہے سب کے لیے کہ اگر وزیر اعظم کا دفتر بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے پھر کوئی دفتر محفوظ نہیں ہے. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں. اچھا کیونکہ وہاں پر ڈسکشنز ہوتی ہیں, سب سے بڑا ایگزیکٹو آفس ہے ملک کا, اگر وہاں پر بھی باتیں ریکارڈ ہوئی ہیں, کس نے کی ہیں, کیوں کی ہیں, اس کی تہہ تک پہنچنا ہے اور مستقبل میں اس کا بندوبست کرنا ہے کہ یہ نہ ہو. کیا یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں؟ ہوتی رہی ہوں گی, مجھے اس کا علم نہیں. اگر یہ آج ہیں تو پہلے بھی ہوئی ہوں گی. تو اب یہ ہے کہ اس سے بچیں کہ بعد میں یہ نہ ہو, کیونکہ آپ کے ملک کے اگر راز جس نے بھی ریکارڈ کیا ہے اس کے پاس ہے نا, پھر اور بہتوں کے پاس بھی ہوں گے. ویسے یہ ہوا کیا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ سر دیکھیں آپ تو اس آفس میں اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں, سو واٹ ڈو یو تھنک یہ بڑے سنجیدہ قسم کے سیکیورٹی پروٹوکول ہوتے ہیں ایز وی انڈرسٹینڈ پرائم منسٹر آفس کے, تو یہ آپ کو لگتا ہے کیا ہوا ہے؟ ٹیکنالوجی جو بگنگ کی ہے وہ, یا جس کو آپ الیکٹرانکلی انفارمیشن حاصل کرنے کی ہے, وہ جو کیپیسٹی آپ کہہ رہے ہیں, جی کیپیسٹی یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹیکنالوجی سے بہت آگے ہے. اس لیے اس سے پروٹیکشن بہت مشکل ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کرنا چاہے وہ کر لے گا. آپ اچھا جتنی اس میں احتیاط برت سکتے ہیں برتیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک کے اندر سے ہو رہا ہے, ملک کے باہر سے. یہ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کوئی معمولی ملک تو نہیں ہے, اور یہ اپوائنٹمنٹ اور وزیر اعظم کا آفس بھی کوئی عام آفس نہیں ہے, تو اس پہ اس طرح کی چیز کا ہو جانا آپ کو کیا مطلب, اس پر میں تو آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہوا کیوں اور پھر اس پر آگے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ڈیٹیکٹ کرنا ہی, وہ ٹیکنالوجی بہت آگے ہے ڈیٹیکشن کی ٹیکنالوجی سے. تو اب یہ ہوا ہے
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کا نہیں ہو رہا, کافی عرصے سے ہو رہا ہے. پہلے عمران خان صاحب کی ریکارڈنگ بھی آئی ہیں. اب آپ کو اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ یہ ملک کے اندر سے ہوا ہے یا ملک کے باہر سے ہوا ہے. ملک کے باہر سے ہوا ہے تو بہت برا ہے, ملک کے اندر سے ہوا ہے تو اس سے 1000 گنا برا ہے. یہ ضروری بات ہے جس کی تہہ تک پہنچا جائے. ایک اب کمیٹی تو بنائی ہے, گورنمنٹ سنجیدہ ہے اس معاملے کو پرسیو کرنے میں؟ نہیں, پرسیو نہیں, گورنمنٹ اپنی کوشش اب اس کو کرنی چاہیے, شاید کر بھی رہی ہوگی کہ ہم اس چیز سے اس کی رکاوٹ ڈالی جائے اس میں. لیکن میں نے پہلے کہا کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, ہماری سمجھ سے بھی آگے ہے, ہماری سوچ سے بھی آگے ہے. ٹھیک, یہ سر اس پہ تو آڈیو لیکس دونوں طرف سے آ رہی ہیں. اب ہم اس پر آڈیو لیکس کی جو حیثیت ہے وہ عوام خود دیکھ لیں, لیکن آپ کسی کی 1 گھنٹے کی کنورسیشن میں سے 20 سیکنڈ نکال کر سنا دیں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ کوئی نون لیگ ہی ہے, انہی کا جو ہے کوئی سیل ہے جو یہ جعلی آڈیوز جو ہے وہ بنا رہا ہے. معقول بات ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, آگے آپ کے خیال میں اس پر کیا ہونا چاہیے بطور سابق؟ اس پر کیا ہونا چاہیے, احتیاط برتے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں احتیاط برتے. میں پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کو اور دیگر دفتروں کو کہہ رہا ہوں, اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ میں بڑا بے اختیار تھا. گلا ٹھیک ہے ان کا؟ پتہ نہیں, گلا ٹھیک ہے, یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ 4 سال بعد میں تو اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ زیادہ بہتر اس پر کامنٹ کر سکتے ہیں. 4 سال بعد پتہ چلا ہے, مجھے تشویش اس بات کی ہے. اچھا, کہ جس آدمی کو 4 سال یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بے اختیار ہے, اور جب وزارت عظمیٰ سے ہٹا تو پھر اس کو پتہ چلا وہ بے اختیار تھا, تو یہ پہلے فرما دیتے تو شاید بہتر ہوتا. اچھا, تو کیا وہ اپنی مجھے کوئی ایسی بے اختیاری نظر نہیں آئی. میں 10 مہینے رہا ہوں, جو فیصلے کرنے تھے کیے ہیں. تو آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتحال نہیں؟ میری کوئی ایسی صورتحال نہیں آئی کہ کسی نے روکا ہو مجھے یا فیصلے نہ کرنے دیے ہوں. اگر میں خود فیصلے نہ کر سکوں, کام نہ کر سکوں, آج اس کا بوجھ دوسروں پہ ڈالنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کو معیشت میں کسی نے روکا تھا کہ آپ معیشت کو تباہ نہ کریں؟ کسی نے ان کو کہا تھا کہ آپ پیٹرول کو بانٹ نہیں سکتے پیٹرول پمپ پر؟ کسی نے کہا تھا کہ قرضوں کا یہ بوجھ اس ملک پر لاد دیں؟ یہ اپنی غلطیاں جو ہیں, جب آپ اس عہدے پر ہوتے ہیں تو پھر جو کچھ ہوتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کسی کی بات سن کر فیصلے کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی غلطی ہے. اچھا, اگر آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا ہے, اس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. یہ خان صاحب کا جو اتنا سخت رویہ ہوتا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اس کی آپ کو وجہ کیا لگتی ہے؟ اقتدار سے محرومی ہے. اقتدار سے محروم ہو گئے, پریشانی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ وہ پتہ نہیں, ذہنی کیفیت اچھا دیکھ لیں, شاید اس میں بھی کمی ہو. ٹھیک. اچھا شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ آپ کی جو آگے کی سیاست ہے اس کو لے کر بھی بہت سارے سوالات ہیں. آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی آئندہ انتخابات کے حوالے سے. ابھی تو معلوم ہے کہ موقف وہی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے. آپ کا بھی شاید موقف اس سے مختلف تھا, جو آپ جو ہے وہ سنتے آئے ہم, کہ انتخابات آپ ابھی بھی قائل ہیں اس چیز پر کہ اب وقت پر ہی ہونے چاہیے, یا پھر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انتخابات جو ہے وہ پہلے ہو جانے چاہیے تو زیادہ بہتر ہو؟ انتخابات آج کسی چیز کا حل نہیں. میں آپ کو حقیقت سے بتا دوں, جہاں پر ہمارے جو آج ملک کی کیفیت ہے, جو حالات ہیں, آپ جلدی انتخابات کو تو بالکل بھول جائیں. یہ 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ کا متحمل ملک نہیں ہو سکتا. اچھا, اس لیے یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے, جو کوشش کر رہی ہے ان کی بہتری طرف جا رہے ہیں, مشکل فیصلے کیے ہیں, اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, سیاسی قیمت ادا کی ہے, شاید اور کرنی پڑے. اس کے بعد مجھے امید ہے کہ ملک صحیح سمت پہ ہوگا, اور پھر اگست 17 شاید ڈیٹ ہے, حکومت کی ٹرم ختم ہوگی, 2 مہینے میں انتخابات ہوں گے, نئی حکومت آئے گی, وہ لے کر آگے چلے.